اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے ایک پارٹ سورہ ارأیت الذی سورہ ماعون کا کر لیا تھا. اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کی طرف. سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین، جس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ صرف اور صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی نازل ہوئی، کیونکہ اس کا ایک پروف یہ بھی ہے کیونکہ اس میں نماز کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر یہ سورہ کسی کافر کے لیے ہوتی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے ہے، اس دور کے جاہلوں کے لیے بھی ہے، اور جہالت جو اولا تھی اس کے لیے بھی، اور جہالت جو ثانی ہے نا جو بھی آنے والی ہے اس کے لیے بھی ہے. تو ہمیں اپنی اولادوں کو یہ سورت ضرور پڑھانی چاہیے، جس کے اندر اس کے اندر جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے بچانے کے لیے ہمیں ان کو بولنا چاہیے. تو علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ابھی کیا پروف دیتے ہیں کہ وہ کیا مسلمان ہیں جن کے لیے یہ سورہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں نماز کی بات ہو رہی ہے، اور نماز جو ہے وہ کافر نہیں بلکہ مسلمان پڑھتے ہیں. ہم آتے ہیں اس سورہ کی طرف. ارأیت الذی یکذب بالدین. یہاں پر قرآن کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بالدین، دین کو جھٹلایا. یہاں پر خداوند عالم سے ہم کہتے ہیں نا بہت عجیب طریقے سے ہو کر کہتا ہے دیکھو دیکھو وہ شخص جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ قیامت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ تو خداوند عالم یہ بتاتا ہے دیکھو مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دین کو جھٹلانا صرف زبان سے ہو سکتا ہے، اپنے اعمال اپنے کردار سے بھی دین کو جھٹلایا جا سکتا ہے. تو دین کو جب جھٹلایا جا سکتا ہے اس میں سے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو اعمال ہیں یا جو فزیکل ہم کر کے دکھاتے ہیں، اس میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم بھلے زبان سے نہ بولے، بھلے نماز کیوں نہ پڑھے، لیکن پھر بھی ہم قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں. اس میں سے خداوند عالم کہا فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ تم نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے بھی یتیم کو دھتکارا، یتیم کو دھکا دیا، یتیم کو دکھ دیا، وہ کیا ہے؟ وہ دین سے یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اور دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، اور اگر وہ خود کھانا نہیں کھلا سکتا کسی مسکین کو تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں کرتا چلو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں نہیں کر سکتی، تم اٹھو کھلاؤ اللہ کی راہ میں لوگوں کو پیٹ بھرو. اور تیسری چیز فویل للمصلین، اور ویل ہے ایسے نمازیوں کے اوپر الذین هم عن صلاتهم ساہون. انشاءاللہ اس کو تو میں ڈیٹیل سے کروں گی کہ وہ لوگ جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں، بھول کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. الذین هم یراؤن. اس کے بعد اچھا یتیم کو جھٹلانے والے جو ہے وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. جو مسکینوں کو خود نہیں کھانا کھلا سکتے پہلے تو ان کو کھلانا چاہیے، اگر نہیں کھلا سکتے تو جو کھلاتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو ابھارتے نہیں ہیں کہ وہ کھانا کھلائیں. اور ویل ہے ایسے مصلیوں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو بھول کر پڑھتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. اور پھر الذین هم یراؤن، اور وہی لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، اور ویمنعون الماعون، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو کوئی چھوٹی موٹی گھر کی چیزیں ہوتی ہیں ادھار نہیں دیتے، ایک دوسرے کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ نے بتا دیا یہ ہے وہ جو قیامت کو جھٹلاتے، بھلے زبان سے وہ نہ کہیں لیکن اپنے اعمال سے کہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ارأیت الذی میں آ گیا. تو اب سب سے پہلے میں آتی ہوں قرآن کی آیت ہے، پہلی آیت کی طرف آتی ہوں. ارأیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ارأیت اس شخص کو جس نے جھٹلایا دین کو. یکذب وہی جھٹلایا یعنی جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ بولنے کے بارے میں اتنی قرآن کی آیت ہے کہ اگر ہم اس ٹاپک پہ بات کریں تو ہمیں پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کچھ مہینے لگ جائیں کہ اگر کنٹینیو روز سے ہم بات کریں تو. پھر آتے ہیں بالدین. دین اب نے دیکھیں اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے دین. ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے دین. دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. اچھا قرض اور دین جو ہم لوگ بولتے ہیں نا اردو میں اپنی زبان میں بولتے ہیں قرض لیا. قرض کی عربی کے اندر روٹ میننگ، قرض کی عربی کے اندر روٹ میننگ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جیسے ایپل ہے یا
कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपने काटा और उसका एक थोड़ा सा टुकड़ा अलग कर दिया, वो जो थोड़ा सा टुकड़ा अलग करते हैं ना, दांतों से काट कर थोड़े से अपनी चीज़ में से जुदा कर देने को कर्ज़ कहते हैं। ये रूट मीनिंग होती है कर्ज़ की। लेकिन वो जो कर्ज़ होता है जो किसी को उधार दिया जाता है, किसी मुअय्यन या फिक्स टाइम के लिए किसी को कोई चीज़ दी जाती है, उसको जैसे हम कर्ज़ कहते हैं, उसको कहते हैं दैन। तो दैन का मतलब होता है फिक्स टाइम पे किसी को कोई चीज़ देना। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं दीन है। दीन की जो मीनिंग होती है वो होती है दीन। दीन की बहुत ज़्यादा मीनिंग है, हमें सब मीनिंग्स याद करनी चाहिए और हमारे लिए वाजिब है, क्योंकि अल्लाह लफ्ज़ को बयान कर रहा है ना। तो यहाँ पर जब हम दीन की बात करते हैं तो दीन की जो एक मीनिंग होती है वो ये होती है, पहले ज़माने में इस्लाम से पहले, कुरान से पहले जो अरब थे वो लफ्ज़ दीन इस्तेमाल करते थे डील करने के लिए, एक दूसरे के साथ जब डील करते थे या डीलिंग करने के लिए वो लफ्ज़ दीन इस्तेमाल करते थे। और जो असल मीनिंग आती है दीन की वो होती है जज़ा और इताअत। इताअत, फर्माबरदारी, जज़ा, एक उसकी मीनिंग ये हो जाती है। और तीसरी जो इसकी मीनिंग होती है वो होती है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनको स्टोर किया जाता है वो भी दीन में आ जाती हैं। तो अच्छा, इन सब चीज़ों को, इन सब लफ्ज़ों को अगर हम मिलाएं ना तो क्या हो जाता है, अगर हम कहते हैं यौमुद्दीन, क़यामत का दिन, अगर हम इसकी कर्ज़ की मीनिंग में लेते हैं तो खुदावंद आलम ने जो भी कुछ हमारे ऊपर फ़राइज़ अंजाम दिए हैं वो एक कर्ज़ की तरह, क्या हमने उसको अंजाम दिया है यानी उसके बारे में हिसाब होगा। और दूसरी बात ये कि वही जो अल्लाह ने हमें इताअत कही है, दीन यानी शरीयत की मीनिंग में आता है ना। शरीयत, क्या शरीयत है? जिसमें अल्लाह ने हमें कानून दिया है कि ये तुम्हें काम को ये करना है, तो अगर हमने उसको अंजाम दिया है या नहीं दिया है, तो इसलिए उसको इताअत भी कहते हैं। फर्माबरदारी के साथ जो कानून अल्लाह ने कहा है उसको अंजाम दिया, इताअत की है इस दुनिया में या नहीं की। अगर हमने इस दुनिया में इताअत की है या नहीं की तो क़यामत के दिन उस इताअत के बारे में, उस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा या जज़ा दी जाएगी। अच्छा, दीन की जो मीनिंग होती है, मैंने अभी कहा शरीयत की मीनिंग में आती है, तो थोड़ा सा मैं इसको खोलती हूँ शरीयत और दीन को, ताकि हमें पता चल जाए कि शरअ और दयन में क्या फ़र्क होता है। शरअ का मतलब होता है कि ऐसा रास्ता जो कि जाकर नहर पे ख़त्म होता है। शरीयत की जो मीनिंग होती है वो होता है, जो रूट मीनिंग होती है कि ऐसा रास्ता, ऐसी जगह जहाँ पर आपकी प्यास बुझ जाए, जहाँ पर आपके हर मसले का हल आपको मिल जाए, उसको कहते हैं शरीयत। दीन, वही दीन एक कानून है जिसको अंजाम देना है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो गई हैं, हमें उनको अंजाम देना है, इसको कहते हैं दीन की मीनिंग में आ जाते हैं। तो यौमुद्दीन का भी इसमें आप ले लें कि जो हमने इस दुनिया में शरीयत के मुताबिक या वो जो हमारे ऊपर कर्ज था हमने अंजाम दिया या नहीं दिया, उसमें उस दिन में वो जज़ा दी जाएगी जो इताअत कहा गया, जो शरीयत की गई है या जो हमारे ऊपर वज़न रखा गया। अच्छा, उसको इसलिए क़यामत का दिन कहते हैं। फिर हम आते हैं फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। एक आपने लफ्ज़ देखा फ़ा का मतलब होता है यहाँ पर फ़ा जो जब हम फ़ारसी में उर्दू में तर्जुमा करते तो कहते बस यहाँ बस। तो यहाँ पर जो मीनिंग आती है फ़ज़ाल के, ये जो फ़ा है ना, इसका मतलब है सबबिया, रीज़न है। तुमने देखा उस शख्स को जिसने झुटलाया दीन को, और इसका सबब क्या है कि वो इसके झुटलाने का रीज़न क्या बना कि उसने यतीम को धक्का दिया। अब हम आते हैं एक लफ्ज़ की तरफ जो है हमारे पास यद। अच्छा, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा कहूँगी, हमारे पास 3-4 लफ्ज़ हैं। मैं चाहती हूँ इस आयत की उसमें लफ्ज़ों में आऊँ, फिर मैं क्योंकि मेरा मकसद है कि सिर्फ 10 मिनट, इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि ना लूँ। यद एक होता है वादा यानी वादा, फिर एक होता है अवद यानी पलटना, ईद उसी से निकला है, और एक होता है दावा यानी दुआ, पुकारना, और एक होता है दा यानी गुस्से से किसी चीज़ को धक्का देना। यतीम की रूट वर्ड्स होते हैं यतमा, और यतमा की जो असल मीनिंग होती है, जो अगर ह्यूमन में, इंसानों में यतमा इस्तेमाल किया जाता है कि वो बच्चा जिसका बाप नहीं होता, लेकिन जब वो बालिग हो जाता है तो फिर उसको बाप की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो यतीम नहीं होता। लेकिन जानवरों में जब इस्तेमाल होता है ना, जानवरों के लिए, कि वो बच्चा जिसकी माँ नहीं होती, उसके लिए इस्तेमाल होता है एनिमल्स में। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि तुमने देखा उस शख्स को जिसने यतीम को धक्का दिया।
یہاں ایک مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ٹینس استعمال ہوئے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے پاس ورب استعمال ہوئے، فعل استعمال ہوئے، اس میں زیادہ تر جو فعل استعمال ہوتے ہیں فعل مضارع استعمال ہو رہی ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس استعمال ہو رہی ہے، تو پاسٹ کی بات ہے نا، گزر گیا نا یہ تو سب کچھ، رسول خدا کے بعد ابھی کی کیا اس میں ہے؟ تو یہاں پر خداوند عالم بتا رہا ہے کہ ابھی تک یہ چیز چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی، اور تمہیں اس چیز کو انجام دینا ہے۔ ید الیتیم، دھکے دے رہے ہیں وہ لوگ ابھی بھی یتیموں کو جس کا باپ نہیں ہے، تو یتیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا نا 3 شخص کو فتح مکہ پر سب کو معاف کر دیا، 3 شخص کو نہیں معاف کیا، کیونکہ انہوں نے جب رسول خدا یتیم تھے نا تو رسول خدا کو تکلیف دی تھی، زبان سے اعمال سے ان کے مذاق اڑاتے تھے، تو رسول خدا نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ قرآن کی آیت سورہ نساء میں نے پہلے بھی کی ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جائیں سورہ نساء میں عجب ہو گئی، خدا کہتا ہے میں کسی کے گناہ کو سزا کسی دوسرے کو نہیں دیتا، لیکن جب ماں باپ کسی یتیم کے ساتھ، اگر کوئی شخص کسی یتیم کے ساتھ برا کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی نسلوں میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا مولائے کائنات جو ہے وہ کتنا یتیموں کا خیال کرتے تھے۔ ید الیتیم یعنی دھکا دینا، یتیم کو کھلانا، دیکھیے پیٹ بھر کے کھلانا الگ بات ہوتی ہے، یتیم جو ہوتے ہیں نا وہ پیٹ سے زیادہ وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کو محبت کی، عطوفیت کی، رحم کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو دھکا دینا، دھتکارنا سب سے بڑا گناہ جانا جاتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں یہاں پر کہ دیکھا تھا ایک دفعہ کہ ہم سب کو بتایا کہ مولا کائنات امیر المومنین اس وقت جو تھے وہ وہ تھے ولی فقیہ تھے، اور وہاں پر مولا کائنات کے ہاتھ میں تھا سب کچھ۔ اس وقت مولا کے سامنے ایک یتیم بچہ آیا جس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ہنستا نہیں تھا، تو مولا نے کوشش کی کہ اس کو ہنسایا جائے لیکن نہیں ہنسا، تو مولا گھٹنوں کے بل چلنے لگے، اور پھر وہی بکری کی طرح ان کی آواز نکالے، اور بچہ ہنسا، اور لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کیا ہیں؟ اور ایک بچے کے سامنے مولا نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا کہ ایک بچے کی چہرے پر مسکراہٹ لانا کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو خداوند عالم جو ہے ایک یتیم بچے کے ساتھ محبت کو بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص صرف یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے نا، تو جتنے بھی ہاتھ کے نیچے اس بچے کے بال آتے ہیں اس کے مطابق اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے مطابق اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، اس کے لیے رستے کھولتا ہے، اس کی تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، صرف ہاتھ پھیرنے سے یہ ہوتا ہے۔ میں نے بہت ہی مختصراً بتا دیا، تو یہاں پر یتیم کے لیے خداوند عالم نے کتنا بتایا، انشاءاللہ ولا یحض علی طعام المسکین کی طرف آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد